چلیں شروع کرتے ہیں السلام انشاءاللہ۔ علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا وتجعل ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ تو آج سورہ ال عمران ہے انشاءاللہ، اس کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ دو روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی طرح دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ قرآن تو یقیناً ہمارے قیامت والے دن ہمارے پاس فزیکل فارم میں آئے گا اور ہماری شفاعت کرے گا قرآن انشاءاللہ، اور خاص طور پہ یہ دو صورتیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں شبہ ہے کہ یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کی ہے، تو اس کو جتنا مطلب اس کا چونکہ ہمیں معنی نہیں پتہ تو اس میں جو ہے ہمیں شک میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ آیت نمبر 3، اس نے اپنے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ تو اللہ کی کتاب کا نزول کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ کیسی ہدایت؟ جو کہ پہلی بھی آسمانی کتابوں پر نازل ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، قرآن نے ساری کتابوں کو جو ہے وہ سرٹیفائی کر دیا، قسم کا اتھینٹیکیٹ کر دیا ہے، مگر جو تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے وہی قرآن کو نہیں مان رہے تھے۔ آیت نمبر 4، اور یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں، یعنی کہ تورات اور انجیل، لوگوں کو ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اگر نہ مانے تو پکڑ بھی ہوگی۔ آیت نمبر 5، اللہ ایسا خبیر اور بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہیں صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 7، اے پیغمبر وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں، اور یہ بہت غور سے سنیں، یہ قرآن کی ایک قسم کی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ڈویژن قرآن میں ہوئی ہے۔ ایکسکیوز اے پیغمبر وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں، اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض آیتیں متشابہہ ہیں، تو وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اب اس میں متشابہات کون کون سے ہیں متشابہ؟ ایک تو محکم ہے کہ جس میں ہمیں کہا گیا ہوا ہے کہ یہ ایک
کرنے ہیں نہیں کرنے کام، ٹھیک ہے نا، وہ تو کلیئر ہمیں کتنی آیتیں آپ لوگوں نے اب تک ریویو کر چکے ہیں ہم لوگ، کہ صاف صاف ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کرنے کے کام ہی اور نہیں کرنے کے کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہمیں بتا بھی دیا ہوا ہے کہ میں نے ہر چیز کھول کھول کر تمہیں بیان کر دی، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہم لوگوں نے سود کا احکام پڑھا، ہم نے صدقہ خیرات کی کتنی آیتیں تھیں اس میں پڑھا ہے، منافقین کی کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں، وہ ساری ہم نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور متشابہات میں کیا ہے، یہ جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم اور اس طرح کی بہت سارے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، یہ سارے متشابہات ہیں، ہمیں ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں بہت زیادہ جانا شروع کر دیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا ہماری نیتوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس نیت کے لیے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے ہیں۔ بس اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کنفیوزنگ آیات ہیں تو ان میں بہتر ہے کہ تم ڈیٹیل میں نہ جاؤ تو بہتر، تو ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کام ہے صرف اتباع کرنا۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا متشابہات ہیں، جیسے سارا غائب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کرسی کیسی ہے، ملائکہ کیسے ہیں، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کا احکام لاتے ہیں، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جتنا اللہ تعالیٰ نے علم ہمیں قرآن میں دیا ہوا ہے، ہم اسی پہ اکتفا کریں اور اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف 20 to 30% آف دا قرآن ہے، باقی 70% آف قرآن کو چھوڑ کے یہ 30% کے، یہ 10-20% کے پیچھے ہم پڑ جائیں گے تو بھٹکیں گے ہی نا۔ ان باتوں کا تعلق غیب سے ہے جن کے بارے میں بہت زیادہ بتایا نہیں گیا، ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، ان کے بارے میں بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں بھی اگر آپ کو فار ایگزامپل ہم جس کنٹری میں رہے نان مسلمس آپ سے پوچھنا شروع ہو گئے تو آپ بس ان کو یہی کہہ دیں کہ بھائی ہمیں یہ بتایا ہوا ہے، ہم نے بس اس کی اطاعت کرنی ہے جس طرح بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے، whether it's making sense or not making sense۔ یہ صرف قرآن کا 10 to 20% حصہ ہے، باقی 80% کے بارے میں بات کر لو اگر کرنی ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 8، اے پروردگار، تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات کی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کیا دعا اپنے لیے مانگو کہ تاکہ تم ان کنفیوزنگ چیزوں سے بچو اور ایمان کی خرابی سے بچو۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 8، یہ تو دعا ہے اور اس کو ہمیں یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہر نماز کے بعد کوشش کیا کریں کہ یہ دعا مانگا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے پروردگار، جو تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیے اور ہمیں اپنی ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ دل کی خرابی، ہدایت جو ہے انسان کو دل سے ہی آتی ہے، اور دل کی خرابی میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہم ان کے متشابہات میں نہ پڑیں۔ بس آزمائش ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھتا ہوں میں کہ کون سے لوگ ہیں جو مجھے میں نے کچھ بیان نہیں بھی کیا تو مجھے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے، ایمان کی درستگی دل کی درستگی ہے، تقوی کا مقام بھی دل ہے، سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی دل ہے۔ سو دل کی صفائی کے لیے کثرت سے دعا مانگے۔ ایک دعا جو ہے میں نے ابھی کلاس شروع کرنے سے پہلے پڑھی تھی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل صحیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور فرما۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت پیاری چھوٹی سی ہے، آپ آرام سے یاد بھی کر سکتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر۔ اکثر ہم چھوٹے بچوں کو یہ دعائیں نور یاد کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت پیاری دعا ہے جو کہ ہم نماز کے استصفاء میں پڑھتے ہیں، اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے ایسے صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے۔ سو کثرت سے استغفار کریں، استغفار کرنے سے کثرت سے جو ہے اللہ تعالیٰ دل کی صفائی کا ایک ٹول ہے استغفار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہمیں سوچیں کتنے پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دل کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک، سوری اس میں اللہم مس پرنٹ ہو گیا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ بے شک
میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اور اپنے دل کے شر سے، اور اپنے مادہ منویہ کے شر سے، شہوت کے شر سے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہوئی ہے کہ ان تمام اعضاء کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اسی طرح ان تمام اعضاء کا جو ہے شکر بھی کرنا چاہیے۔ بہت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، تو انشاءاللہ کبھی آئے گا تو بتاؤں گی کیسے ان چیزوں کا شکر کیسے کرنا ہے، ان کو کس طرح سے ہم نے استعمال کرنا ہے، کہ ان کا جو استعمال ہے نا، وہی اس کا شکر ہے۔ جو استعمال اچھے طریقے سے ان کا کیا جائے وہی ان کا شکر ہے، اور وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ان کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور ان اعضاء کا شکر بھی کرنا چاہیے۔ دل کے اندر ایمان کی زینت کی دعا کرنی چاہیے، دل کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس میں کون سی دعا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے؟ اللہم حبب الینا ایمانا وزینت فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں میں سجا دے۔ تو یہ بہت ساری دعائیں ہیں، ایک دو دعا اس میں سلیکٹ کر لیں جو کہ آپ ڈیلی پڑھا کریں ہر نماز کے بعد، اور باقی دعائیں آپ اس طرح سے کر لیں کہ آپ جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں، یا جب آپ فارغ ہیں تو آپ چلیں دل کی صفائی کر لیتے ہیں۔ آج جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی آج ڈیپ کلیننگ کر لیتے ہیں، تو اس طرح اپنی ڈیپ کلیننگ بھی دل کی صفائی کیا کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ایکسکیوز می، سوری۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے۔ اپنے دل کی صفائی بھی ہم کوشش کریں ہر روز کریں، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ جب ٹائم ملے تو چلیں بیٹھے ہوئے تو آج دل کی صفائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلی آیت ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ ربنا کی دعاز ہیں، اس میں سے ایک دعا، اے پروردگار تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم تو کسی چیز میں شک نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ آگے آیت نمبر 10 ہے، جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی ان کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک وہ ہمیں بتا دی کہ دعا کیسے کرنی، اور پھر کافر والے کاموں سے بچنا کیسے، اور ان کا بتا دیا کہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، تو اپنا تم نے جو ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کو تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں ہی جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، وہ بری جگہ ہے۔ کافروں کا اس میں کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ متشابہات میں پڑھ کے تو انسان اللہ معاف کرے کفر کی طرف ہی جائے گا۔ تمہارے آیت نمبر 13، تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا اور اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے ان کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ اس میں جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں کیا تھا کہ مسلمان تو بہت ہی کم تعداد تھے، 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور کافروں کی تعداد جو تھی وہ صرف 1000 تھی۔ اور اس طرح سے جو اکوپمنٹ سے مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا شاید، اور کوئی بھی اونٹ نہیں تھا، اور بہت ہی کم جو ہے ان کے پاس تلواریں، ریسورسز بہت کم تھے مسلمانوں کے پاس، اور اس کے مقابلے میں ڈبل ٹرپل بلکہ 4 گنا زیادہ جو تھا ان کافر بھی تھے، ان کے پاس ریسورس بھی بہت سارے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک معجزہ دکھایا تھا ان کو، اور اس کی اس بات میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جنگ بدر کا واقعہ تو بہت لمبا ہے، مگر اس میں ایک معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
ظاہری بات ہے جب آپ کم تعداد میں ہوں گے اور اگلی آپ کے جو سامنے کھڑے ہوں گے وہ زیادہ تعداد میں، ایک آپ پہ ہیبت طاری ہو جائے گی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے سامنے. یعنی کہ ایک ایک بندے کے لیے تین تین چار چار لوگ تھے اس کے مقابلہ کرنے کے، تو ڈیفینیٹلی وہ اگلا بندہ ہارے گئی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے توکل کی، اور بہت زیادہ اللہ پہ توکل کیا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ سکینت نازل کر دی. اب وہ سکینت کیسے نازل کی تھی؟ جیسے ایک ٹرنکویلٹی ہوتی ہے نا، جب آپ کبھی کوئی الرجی کی دوائی کھائیں یا نیند کی دوائی کھائیں تو ایک وہ آپ ٹرنکویلٹی، ایک سکینت آپ پہ نازل ہو جاتی ہے. آپ سونے کا دل کر رہا ہوتا ہے، میں کچھ کام ہوتے ہیں چلے وہ کام کر لیں، مگر پھر بھی ایک آپ وہ اس میں ایک خاص قسم کی ایک سکینت میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ مسلمان لڑنے کے لیے وہاں پر گئے تو ان سب پہ جو ہے انگزائٹی لیول ان کا بالکل زیرو ہو گیا تھا. اور یہ جو بالکل یہ جیسے سونے کی کوشش انسان کرتا ہے نا، اس سچویشن میں تھے. اور ان کی جگہ ایک مسلمان کے ساتھ فرشتے تھے جو کہ ان کی جگہ لڑ رہے تھے. اور جو اور اور ایک اور جو ویژول ہیلوسینیشنز جو ہوئی تھیں ناشتہ کرنے کے بعد، جو ویژول ہیلوسینیشنز ہوئی تھیں وہ یہ کہ مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے، اور کافر جو تھے نا وہ ان کو مسلمان بہت زیادہ نظر آ رہے تھے، اپنے سے بھی 3 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے. لائک ان کو مسلمان 313 کی بجائے 3000 نظر آ رہے تھے. تو وہ ڈر گئے، ان کا انگزائٹی لیول بہت بڑھ گیا، اور ان کا انگزائٹی لیول کم ہو گیا، اور ان کے ساتھ پھر فرشتوں کی مدد بھی آ گئی. تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے کام میں جتنی بڑی بھی رکاوٹ ہو، اس سے ہمیں اللہ پہ ہر وقت جو ہے وہ توکل کرنا. یا کوئی بھی آپ گھر میں کام کر رہے ہیں تو کوئی بھی رکاوٹ اگر آپ کو لگ رہی ہے اور وہ کام دین کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، آپ کے گھر کی صفائی ہے فار ایگزامپل، تو مگر آپ اللہ پہ توکل کریں اور اللہ سے کہیں کہ مجھے خاص مدد عطا کر، جس طرح کہ تو نے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ تو نے مسلمانوں کو مدد عطا کی تھی. تو اگر ہم یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو وہ کر سکتا ہے تو میرے لیے بھی تو کر سکتا ہے. میں بھی تو تیرے دین کا کام کر رہی ہوں، یا میں بھی فلانا اپنے گھر کو فار ایگزامپل سجانے کے لیے کام کر رہی ہوں یا اچھا کام کر تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اگر وہ ان سب کی مدد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہماری بھی مدد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. اور جو دل پہ سکینت ہوتی ہے نا، اس کی دعا تو ہمیشہ انسان کو کرنی چاہیے. اس کی آیتیں بھی میں نے آپ لوگوں کو پیچھے نوٹ ڈاؤن کروائی تھی جز 1 میں. تو وہ بھی جب بھی آپ کے دل کی کوئی پریشانی ہو تو آپ فوراً وہ یہ جنگ بدر کا واقعہ یاد کریں اور وہ آیات جو سکینت ہیں وہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سکے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ذرا سا بھی شک ہوگا نا تو پھر گڑبڑ ہے. چلے آیا نمبر 14. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے لائک برانڈڈ چیزیں اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ نے ان چیزوں کی محبت دلوں میں رکھ دی ہے اور امتحان بھی ہے. ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں ہماری جو ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے لیے ٹیسٹ ہے اس دنیا میں کہ ہم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے. تو یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، استعمال کی چیزیں بھی ہیں مگر امتحان بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جن کے پاس ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے. بلکہ میرے نزدیک جن کے پاس ہے ان کے لیے زیادہ بڑا امتحان ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ اپنے لیے تو استعمال کر لیتے، کسی اور کو حق دینا بھول جاتے ہیں اکثر. ان چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں، یا ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک کام اور کرنا شروع کر دیں کہ یہ جتنی بھی یہ دنیا کی چیزیں جو اوپر ہم نے پڑھی ہیں یہاں پر، عورتیں بیٹے سونے چاندی نشان لگے ہوئے ڈھیر، یہ ساری چیزیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر. فار ایگزامپل عورتیں ہیں تو وہ گھر بیٹھے دین کا کام کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں اور بچوں کی اچھی پرورش کریں. ٹھیک ہے. بیٹے ہیں تو آپ ان کو اللہ کے کام پہ لگائیں. سونے اور چاندی ہیں اس کی زکوٰۃ نکالیں. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی اپنے دل سے جو ہے وہ تھوڑا نکال کے تو صدقہ بھی کر کے. ٹھیک ہے. نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی کہ برانڈڈ گھوڑے جن میں جو ہے وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم آج کل کی جو برانڈڈ ہماری چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی تشبیہ دے سکتی ہیں. تو فار ایگزامپل کسی کے پاس 100 گھوڑے ہیں یا کسی کے پاس 8-10 پرس ہیں برانڈڈ، تو اس میں سے ایک پرس اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیں. ٹھیک ہے. اور مویشی اور کھیتی باڑی اس میں جو ہے زکوٰۃ ان کی بھی بنتی ہیں، ان کو دیں. تو یہ سب چیزیں
ٹھیک ہے، ہماری استعمال کی بھی ہیں، ہم انہیں اللہ کی راہ میں بھی استعمال کرنا سیکھیں، اور ان کو اپنے لیے امتحان نہ بنائیں۔ امتحان نہ بنانے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اللہ پہ پرائرٹائز نہ کریں، صرف اللہ کی ہی بات کو آگے رکھیں۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس گاڑی ہے، تو آپ جو ہے مسجد کسی نے جانا ہے تو کسی کو پک اینڈ ڈراپ سروس دے دیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی گاڑی اس چیز میں استعمال ہوگی، تو وہ آپ اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ گاڑی، ٹھیک ہے نا، آپ کی اپنی بھی ضرورت ہے اس گاڑی کے لیے، مگر آپ جو ہے وہ اللہ کے کام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں جو ہے نا یہ سوچ سوچ کے کہ اس کو میں اللہ کے لیے کیسے استعمال کر سکتی ہوں۔ چلیں آگے، آیا نمبر 15 اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں سے وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم لوگوں کو جو ہے وہ اس امتحان میں ڈالا ہوا یہ چیزیں دے کر، مگر کیوں ڈالا ہوا اس امتحان میں؟ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے کیوں ڈالا ہوا اس امتحان میں، تاکہ میں تم لوگوں کو یہ چیزیں عطا کر سکوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہو، جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے میرے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ ساری چیزیں جو زینت کی چیزیں اور انسان کے دنیاوی چیزیں جو انسان کے امتحان ہیں، ہم اس اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بچ کر جو ہے اپنے ایمان پہ ہم رہ رہے ہیں، مگر پھر بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر۔ اب اور اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف کر دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں یہ سارے جو کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور نیکی میں خرچ کرتے ہیں اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لائک تہجد میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب صبر کی ہم نے کتنی فضیلت جو ہے ہم نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ میں، تو وہ اگر ہم اپنی دنیا میں اس کو جو ہے وہ اختیار کر لیں، تو اوپر یہ جو ساری چیزیں ہماری امتحان ہے نا، یہ سب جو ہے ہم لوگ کر سکیں گے، ڈیفینیٹلی کر سکیں گے اگر ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے سیدھے راستے پہ چلتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے۔ الصادقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں، صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ارادے بھی سچے ہوتے ہیں، وہ پلان کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے، اور پلان کر کے ان کے اندر اور باہر دونوں سیم ہوتا ہے، دل بھی سچے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں، اعمال بھی سچے ہوتے ہیں، لائک ان میں کہیں بھی کچھ بھی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، وہ اندر ہوتے ہیں وہی وہ باہر ہوتے ہیں۔ تو منافقین کا آپ الٹا کر لیں، ٹھیک ہے، اور قانتین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ملے وہ کر ڈالتے ہیں، لائک بغیر سوچے سمجھے کہ نہیں بس اللہ نے کہہ دیا ہم نے کر ڈالنا۔ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں، لائک وہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور 4 دن چھوڑ دیا۔ قنوت دوام اطاعت ہو۔ منفقین خرچ کرتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر فی سبیل اللہ۔ اب اس میں آپ ایک اور میں بات سوچ رہی تھی اس میں کہ اکثر واٹس ایپ پہ ہمیں بہت سارے میسیجز ایسے آتے ہیں کہ یہاں پہ ڈونیشن چاہیے، وہاں ڈونیشن چاہیے، تو آپ اپنا مال کا ایک حصہ نکال کے رکھ لیں جس میں آپ کو پتا ہو کہ جو بھی مجھ سے مانگے گا تو میں اس میں کچھ نہ کچھ اس کو $1 $2 $10 جتنا بھی آپ کر سکیں اس کو میں ضرور پہنچاؤں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش یہ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں کہ کسی نے کچھ سوال کیا ہے فار ایگزامپل ڈونیشن کے لیے، تو آپ اس کو بالکل خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اور یہ بھی دینے سے شرمائے نہ کہ $1 دینے سے کیا بنتا ہے، مگر $1 بھی ہو سکتا ہے وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنا حصہ تو ڈال دیا نا، چلیں آپ کے پاس $1 بھی نہیں تو وہ جو وہ محتاج ہے ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ یا اللہ جتنے بھی واٹس ایپ پہ میسیجز مجھے آتے ہیں ڈونیشن کے لیے میں نہیں کر سکتی، یا ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے ہوں مگر آپ کے پاس بینک کی ایسی سروسز نہ ہوں جس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے، تو آپ جو ہے وہ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، یا اللہ وہ جو بھی اس کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے اپنے 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 کرم سے اس کے اوپر رحم کر اور اس کا وہ مسئلہ حل کر دے۔ تو دعا بھی تو ایک صدقہ ہے نا، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر
18 اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے، اور فرشتے اور عالم علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی آگے۔ آیت نمبر 19 دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا ہے، لائک یہودی اور عیسائیوں نے، تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، پس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرمانبردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم میں اللہ کے فرمانبردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ بس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آگے ان کے اعمال کی اسسمنٹ نہیں کرنی کہ آگے ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے تو آگے انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ ہمارا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پیغام پہنچا دیا تھا، ہمارا کام بھی وہی ہے کہ ہم بھی پیغام پہنچا دیں، اور اس کے بعد توکل اللہ سے دعا کرتے رہیں اس شخص کے لیے، اور جو ہے وہ بالکل اس پریشانی میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ بھی ایک شیطان کا طریقہ ہوتا ہے انسان کو تنگ کرنے کا، کہ او ہو تم نے تو اب اللہ تک کی بات پہنچا دی ہے اور دیکھو وہ تو مان ہی نہیں رہی۔ تو ٹھیک ہے، اس کا ماننا نہ ماننا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ہے، ہمارا کام صرف پہنچانا تھا، ہم نے اپنی جو ہے طرف سے حجت تمام کر دی ہے۔ آیت نمبر 21 جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 22 یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ بھلا بھی سیدھی سیدھی آیتیں ہیں، اس میں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا، اور وہ اس کتاب یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ لائک ان کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے اور ہم نے تورات کے ساتھ کیا حشر کی ہے، تو ان کو جب اگر وہ قرآن کی طرف آتے ہیں تو ان کو تورات بھی اپنی ٹھیک کرنی پڑے گی، تو اس لیے وہ قرآن کی طرف آتے ہی نہیں۔ اور ان کی جو سب سے بڑی وجہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو جیلسی، کہ ایک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلسی انتہا درجے کی، کہ اب ساری اتھارٹی جو ہے ان کے پاس چلی جائے گی اور ہم سے چھن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اتھارٹی اور اس جیلسی نے جو ہے نا ان کو قرآن نہ ماننے کا پہ آمادہ کیا ہوا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے ہیں اور اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اوپر سے سبحان اللہ ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ وہ کہ ہاں جی دوزخ ہمیں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے دوزخ میں، ویسے تو ہم تو رات پہ عمل کرتے ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو ایک ٹائم پہ سپر پاور رہ چکے ہیں، تو ہمیں تو دوزخ اگر ہم چلے بھی گئے تھوڑے دن کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، یعنی کہ یوم قیامت، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انصاف تو اس دن ہوگا نا، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ، جن لوگوں کو اس دنیا میں انصاف نہیں ملتا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھلائی ہی ہوتی ہے، اور اس میں یہ سب سے بڑی بھلائی ہوگی کہ جب ہم اوپر یوم قیامت میں جب حاضر ہوں گے تو وہاں پہ اپنا انصاف لے لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 26 کہو کہ اے اللہ اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ایمان بالقدر پر جو ہمارا ایمان ہے کہ جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے جس کی جیسے بھی لکھی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اس کو اس دنیا میں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ کی اور صفت کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے۔ اب بے جان سے جاندار کیسے پیدا ہوتا ہے؟
آج کل آپ دیکھیں باہر ونٹر میں سنو فالنگ اور اس کے میں سارے درخت ایسے بے جان ہو گئے ہوئے ہیں، فریزنگ پوائنٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ ان پہ ایک پتا آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر وہ بے جان درختوں میں پھر اللہ تعالیٰ جان جان ڈال دے گا، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیا نمبر 29، مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کو سب کی خبر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس برائی میں دور کی مسافت ہو جائے، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اس دن صرف کافروں کے لیے صرف حسرت ہی حسرت ہوگی، اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ آیت نمبر 31، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس میں اتباع رسول کی بات ہوئی ہے، اتباع اللہ اور اتباع رسول کی بات ہوئی۔ اتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا کر سکتا ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے، تو ہمارے لیے جو پرائرٹی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اگلی آیت ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ، تم سب اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر تم پھر گئے، سو فَإِنَّ اللَّهَ، سو اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافرین سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا، یہ آیت اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ کس چیز کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اطاعت، ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ اطاعت کرنے کے بعد عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا، آپ کی مخالفت کفر کا، آپ کی مخالفت سراسر گمراہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والا نافرمان ہے۔ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے، آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، اس میں سے جو انہوں نے پایا پیا، جو اس میں سے زمین پر گرا اسے اٹھایا، چہروں پر سینوں پر لگایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس پر اکسایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت نے، کہ شاید اللہ ہم سے محبت کرے، اور اے اللہ کے رسول، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی اختیار کرو۔ کیا ہیں وہ 3 خوبیاں؟ سچی بات، امانت کی ادائیگی، اچھا پڑوسی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز ہیں، اور کتنی محبت سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا ہے، سو بیوٹیفل۔ اب اس میں جو ہے سچی بات، امانت کی ادائیگی، اچھا پڑوسی بنو، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکی کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا اچھا پڑوسی بننے کے جو ہم طریقے اختیار کرتے ہیں، اسپیشلی نوائز، کہ ہم شور شرابہ نہ کریں، جو سونے کا ٹائم ہے اس وقت ہم بھی خاموشی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، آیا نمبر 33 ہم نے پڑھنی ہے۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں میں منتخب فرمایا۔ ابراہیم اور عمران کے ساتھ ان کی آل بھی بتائی گئی ہے۔ اب آل عمران کیوں اس لیے یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل عمران سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران
کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ آپ انہوں نے نظر مانگی تھی کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو ان کو خواہش تھی کہ لڑکا ہو، اور میں پھر اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے صرف کروں۔ پھر ہوا کیا؟ پھر جب ان کے ہاں بچہ ہوا تو کہنے لگی اے پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور کہنے لگی کہ میں تو اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اب آیت نمبر 35 کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا اس میں ذکر ہے، اور ایک بہت پیاری دعا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ سب کوشش کریں گے کہ اس کو سیکھیں، اور کیوں سیکھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آیت نمبر 35 کی تھوڑی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ آل عمران چلی کس سے اس واقعے آل عمران جو اس کا جو نام ہے سورت کا، اس واقعے سے اس کو چننے میں اس واقعے کا بڑا کردار ہے۔ کئی لوگوں کے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلتے ہیں، کچھ صرف دین کے لیے خالص ہوتے ہیں جیسے اصحاب صفا، کچھ صحابہ یکسو ہو کر صرف دین کی خدمت کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو یکسو ہو کر ہر دور میں ایسا کرنا چاہیے۔ تو مریم کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کے کام کے لیے وقف کر دیا۔ ایک عورت اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے، لڑکی پیدا ہونے پر مایوس نہیں ہوئی، لڑکی ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ رب سے باتیں کریں۔ اب اس میں آیت نمبر 35 میں ہمارے لیے پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی مسئلے کا شکار ہوں تو اپنے رب سے ایسے باتیں کرنا شروع کر دیں جیسے آپ کے سامنے آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے، آپ ان سے باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے دوستی کریں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ہم اللہ سے باتیں ہی نہیں کرتے، ہم نے عادت ہی نہیں بنائیں گی، تو ایک دفعہ دن میں جو ہے نا یہ اپنی عادت بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ضرور کریں۔ خاص نماز کے بعد تو اتنا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، تو وہ تو ہے، لیکن اللہ سے سرگوشیاں کریں۔ ٹھیک ہے اللہ کو ہر چیز پتہ ہے، مگر آپ اپنے جب منہ سے کہیں گے نا اور اللہ سے باتیں گے تو آپ کا اپنا دل ہلکا ہوگا، کہ بجائے کسی اور کو کہنے کے آپ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کا حل مانگیں۔ تربیت تو رب ہی کر رہا ہے، ماں باپ تو صرف کوششیں کر رہے ہیں، ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم ماں باپ بھی جب ہم کہتے ہیں نا ہم تمہارے لیے یہ کریں، ہم تمہارے لیے وہ کریں، یہ کریں، تو یہ بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے ہاتھوں سے کرا رہی ہے، ہم تو صرف یہاں پہ ذریعہ ہیں، اور ہمارے جو کرنے والا ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس طرح دعا مانگے کہ یا اللہ جس طرح مصر میں یوسف کی حفاظت کی تھی اس طرح میرے بچوں کی ہماری بھی حفاظت کر۔ اس طرح دعا کریں جس طرح مدین میں موسیٰ کی حفاظت کی تھی اس طرح میرے بچوں کی بھی حفاظت کر۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 26 میں ایک یہ میں آپ کو وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب اس میں بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جب بھی ہم اولاد کے لیے دعا کریں، ہم ہر روز ہر نماز میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اس دعا کو یا تو یاد کر لیں یا اس دعا کے مطلب سے دعا کیا کریں کہ اللہ روز قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، اس میری اولاد میں سے جتنی بھی نسلیں آئیں ان سب کو جو ہے شیطان کے محفوظ شیطان کے شر سے ان کو دور رکھ۔ اور یہ رکھنا کیوں ضروری ہے کہ تاکہ ہم جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ہماری ساری نسلیں جب تا قیامت تک آنے والی جو ساری نسلیں ہیں وہ ساری مسلمان ہوں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ آگے آنے والی نسلوں میں کون مسلمان رہے گا اور کون نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ دعا ضرور کریں کہ تاکہ اس وقت ہم خوش ہوں گے، ظاہری بات ہے قیامت والے دن سب دیکھیں ہماری ساری نسل تا قیامت تک جو ہے وہ مسلمان رہی اور شیطان کے شر سے محفوظ رہی، اور انہوں نے دین کے کام بھی کیے، اللہ کے کام بھی کیے، تو اپنی دعا میں یہ دعا بھی شامل کر لیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 37۔ تو اس پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی جو ہے دعا قبول فرما لی اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے، یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب اس میں سیکھنے کے بڑے زبردست پریکٹیکل پوائنٹس ہیں۔ پہلے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں باتیں کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی
اب جیسے انہوں نے مریم نے کہا کہ مجھے بیٹا ہوتا تو میں جو ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے کام میں اس کو لگاتی۔ اب اس وقت کیا ہوا کرتا تھا کہ جو ان کے سناگوگ ہوتے تھے، جو جیسے مسجدیں ہوتی تھیں ان کی، تو اس میں علیحدہ علیحدہ حجرے بنے ہوتے تھے جس میں جیسے ہاسٹلز ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو جیسے ہی وہ ہوتے تھے تو وہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتے تھے تو وہاں بھیج دیتے تھے، اور وہ دین کی تعلیم سیکھتے تھے، اور پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سیکھنے اور سکھانے کا ہی کام کرتے تھے۔ اب وہاں جاتے تو سارے لڑکے تھے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے چونکہ ان کا تعلق بہت اچھے گھرانے سے تھا، تو ان کو جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ مل گیا کہ چونکہ ان کا بہت اچھے گھرانے سے تعلق ہے، اور ان کے والد بھی جو تھے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ایک اثر رکھتے تھے اس وقت کے ٹائم میں، تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہاں پہ ایک حجرہ مل گیا۔ اب وہاں پہ سارے لڑکے تھے مگر حضرت مریم علیہ السلام کا ایک حجرہ تھا، تو ان کا کفیل حضرت زکریا علیہ السلام کو بنا دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس ٹائم پہ ظاہر بات ہے نبی تھے، تو ان کو ان کا کفیل بنا دیا، تو وہ ان کا دھیان وہ رکھتے تھے کہ ان کی کھانے پینے کا خیال، ان کی ہر چیز کا خیال، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کرتی، کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے عورت تھیں تو زیادہ اتنا باہر نہیں نکل سکتی، تو حضرت زکریا علیہ السلام تو مگر جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے روم میں جاتے تھے تو ان کے پاس بہت سارا کھانا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اب اس میں بہت ساری باتیں اس میں ہیں کہ یا وہ کھانا اوپر سے اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے اس کو، یا حضرت مریم علیہ السلام اپنی عبادت میں بزی ہوتی تھی تو پیچھے سے کوئی کھانا رکھ جاتا تھا ان کے لیے کہ یہ آل عمران میں سے ہیں تو جو ہے ان کے لیے کھانا لوگ جیسے محبت سے کھانا رکھ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں انہوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس یہ کھانا کہاں سے آتا ہے، تو جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کھانا کہاں سے، ہم گئے تھے وہاں جی وال مارٹ اور وہ شاپنگ کی تھی اور اتنی مشکل سے شاپنگ کر کے لے کر آئے ہیں، اور پھر سامان نکال کے گاڑی سے گھر رکھا ہے، گھر سے الماریوں میں فریج میں رکھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اتنی مشکل سے پکایا ہے، اور یہ وہ حضرت مریم علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا ہے کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے۔ تو جیسے فار ایگزامپل آپ کے ہسبینڈ کہیں کہ یہ آج جو ہے یہ فلانی چیز فریج میں پڑی ہوئی کہاں سے آئی، تو آپ آگے سے یہ اپنے نہ کرنا شروع کر دیں کہ میں لے کر آئی ہوں، اتنی مشکل سے لے کے آئی ہوں، خراب نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی، اللہ تعالیٰ نے بس لا کے یہاں رکھ دی ہے، بس آپ اتنا پیارا سا جواب دیں، آپ کا اتنا خوبصورت میرٹل ریلیشن شپ ہو جائے گا۔ تو اور اس کے علاوہ کہ اسمارٹ ذہین لوگ موقع کی مناسبت سے جواب دیتے ہیں، تو ہمیں یہ اس آیت میں ہم نے یہ بات سیکھنی ہے اپنے بارے میں۔ فریکوینٹلی آسک کوسچن، جو فیکٹس ہوتے ہیں، جو سوال لوگ اکثر کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے رہا کریں، ان کے جواب تیار رکھا کریں۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے پوچھا ہے کہ کتنا مزے کا چکن بنایا تم نے، تو بہت مزہ آ گیا کھا کے، تو آپ آگے سے جواب دے دیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، کہ میں تعریف کے قابل نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنوایا مجھ سے، تو سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے کوسٹنس جو ہیں وہ ان کے جواب پہلے سے جیسے بندہ تیار کر کے رکھتا ہے کہ آپ حجاب کیوں کرتی ہیں، دورہ قرآن میں کیوں جاتی ہیں، لوگوں کے سوال پر غصہ نہ کریں، ہونے کی بجائے جہاں سوال آئے جواب دے دیں، ٹھیک ہے۔ کچھ پریپیئرڈ آنسرز ہمیشہ اپنے تیار کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہے سیکھنے کا۔ لوگ ذاتی زندگی کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، مثلا کسی لڑکی کو طلاق ہو گئی تو طلاق ہو گئی، کوئی پوچھے تو ضروری ہے کہ ساری کہانی بتائیں، ہر وقت معذرت والا رویہ کیوں رکھیں، ٹھنڈے طریقے سے بغیر جھگڑے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دے دیں، جی بس بننی پڑی، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزمائش تھی، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا اور ہو گیا بس۔ اور اب پوری سٹوری سنانے بیٹھ جائیں اور اس کی غیبتیں اس کی غیبتیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کریں۔ جب کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو فوراً دعا مانگ کے اللہ تو اسے عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر۔ ہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اب آگے دیکھتے ہیں ہم۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، غرض کی کہ پروردگار مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ اب اگر آپ جب کسی کی یہ دیکھیں نا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ کتنی پیاری بچی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا کام کر رہی ہے اور اس سے رزق کی بھی کوئی کمی نہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی وہیں کھڑے ہو کے اپنے دل میں دعا کی کہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اب انہوں نے دل میں دعا کی یا باہر جا کے دعا کی، یعنی کہ دیکھ کے کسی کو دیکھ کے حسرت کرنا اور اپنے لیے بھی وہی چاہنا میں برائی نہیں ہے، اس میں بالکل برائی نہیں ہے، مگر کسی دیکھ کو حسد کر کے اور اس بندے کی برائی چاہنا کہ یا اللہ اس کے پاس کیوں، یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، اس سے ہٹ جائے، یہ حسد ہے۔
تو اس میں آپ اپنا تزکیہ ضرور کریں، اپنے آپ کو ضرور ایک کٹہرے میں کھڑے کر کے سوچیں کہ میں اس وقت اس بندے سے حسد کر رہا ہوں کہ حسرت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اپنا خود ہی انالیسس پتہ لگ جائے گا. حسرت کرنا بری بات نہیں ہے کہ یا اللہ اگر یہ اولاد ایسی ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے. تو یہ ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہے ہمارا سیکھنے کے لیے کہ اگر حسد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ بہت پیاری دعا ہے. اگر جن کی اولاد ہے، جن کی اولاد نہیں بھی ہے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا کریں. آیا نمبر 39. چنانچہ ابھی عبادت گاہ میں نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. پتہ نہیں کتنے کتنے دل سے انہوں نے دعا کی ہوگی. تو چنانچہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلامت اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک بیٹے کی بشارت دے دی. اب اس میں دیکھیں ہمارے اپنے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پہ رکھ، جو بھی ہماری اولاد ہو بے عیب ہو اور اس کو دین کے کام میں استعمال کر لے اللہ تعالیٰ. زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا؟ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب اس میں ہمارے لیے ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ کبھی ویمن مینوپاز ہو جاتی ہیں اور جو ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور مگر پھر بھی جو ہے وہ اس وقت تو لائک ہمارے یہاں جو سائنٹیفک ریزنز یہ ہیں کہ اس وقت تو بچہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہمارے پاس بہت خوبصورت پروف ہے. اور میری اپنے نالج میں اور میرے اپنے ایکسپیرینس پہ کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جو کہ مینوپازل، جن کے پیریڈز بالکل ختم ہو گئے ہوئے تھے، اور بوڑھی عورتوں میں 55 56 ایئرس کی عورتوں کے ہاں بھی بچے ہوئے ہیں. اور یہ تو اللہ کی دین ہے نا. تو یہ ایک ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں بالکل اولاد نہیں ہوئی اور کتنے کتنے سال سے نہیں ہوئی، وہ نا امید ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے آیت بہت بڑا سکون ہے ان کی زندگی میں لیے، اور بہت بڑی امید ہے. امید کا دامن کبھی مت چھوڑے. اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے اور کب اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دے. تو اور وہ اس دینے پہ اللہ تعالیٰ کیا کام اس سے کروا لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص ٹائم لکھا ہوا ہے اس کے دینے کا اور اس کے لینے کا. جب وہ دے گا تو اسی مخصوص ٹائم پہ دے گا. اس کا انتظار کریں، صبر کے ساتھ اس کا انتظار کریں. جب وہ کوئی چیز لے لے گا تو اس کو بھی صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر دے دے. ہمیشہ اولاد کو دیکھ کے ایک دفعہ ضرور یہ سوچا کریں یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ٹھیک ہے، ان کی لمبی زندگی کی ضرور دعا کیا کریں، اور وہ ساتھ یہ بھی سوچا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے. اب امانت کا ہم کیسے خیال رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک خاتون ایک دفعہ جو ہے وہ سونا رکھوا کے گئی کہ اس نے جانا تھا، اپنے بیک ہوم جانا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس سیف کے لیے طور پہ یہ رکھوا کے جا. اب وہ امانت میرے پاس اور اتنی مہنگی امانت تھی، اور مجھے ٹینشن کے مارے میرا برا حال تھا. میں گھر پہ اس کو یعنی کہ میرا سونا تو پڑا مگر اس کا سونا میں گھر پہ نہیں چھوڑ کے جاتی تھی. اس کا سونا میں کہیں بھی جا رہی ہوں اپنے ساتھ کیری کروں، کہیں یہ گم نہ ہو جائے. اس طرح میں اس کی حفاظت کر رہی تھی کہ میں نے کل کو یہ واپس کرنا ہے کسی کو. تو ہم اپنی اولاد کی بھی اسی طرح حفاظت کریں کہ ہم نے کل کو اللہ تعالیٰ کو ہم نے اولاد جو ہے کس طرح سے ہم واپس کریں گے، اس اولاد کو ہم کس طرح سے اس کی تربیت کریں گے. اور جو عورتیں بانجھ ہیں، جو ان عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ابھی تک، وہ عورتیں اس آیت کو سمجھیں، اس آیت کو ڈیپ انالیسس کریں اس آیت کا، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں کرم کیا، وہ بھی تو انسان تھے نا، ہماری طرح انسان ہی تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر بعد وہاں کرم کیا ہے تو ہمارے تو ابھی ہم تو ابھی بوڑھے بھی نہیں ہوئے. تو یہ ایک سیکھنے کی بات ہے یہاں پر. آیا نمبر 41. زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے. فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی، ظاہری بات ہے وہ بوڑھے تھے تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہوگا، مگر مجھے تو کوئی میری تسلی کے لیے ایک نشانی دے دے مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے. اور اس کے بعد ایک اور سیکھنے کی ہمارے لیے کیا بات ہے کہ اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام ان کی تسبیح کرنا.
کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ جن کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے اولاد کی صورت میں اسپیشلی، وہ لوگ اپنا جو ہے اولاد جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر ان کو چاہیے کہ وہی ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کے کام کرے اور صحیح دین پر رہے، صراط مستقیم پر رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص جو ہے نا کرم ہم پہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پریکٹیکل پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی تو اس کا استقبال حضرت زکریا نے کیسے کیا، اس کا استقبال کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو خوشی ملے تو اللہ کا ذکر، شکر، صدقہ کریں۔ ہم خوشی میں کیا کرتے ہیں، ادھر فون کیا ادھر فون کیا، ایک سجدہ شکر اس وقت کر لیا کریں جو بھی خوشی آپ کو ملی ہے۔ آپ کا بچہ ایگزام پاس کیا ہے، آپ کا پروموشن ہوئی ہے، ہسبینڈ کی جاب لگ گئی ہے، آپ فار ایگزامپل بیک ہوم جانے والے ہیں، کوئی خوشی خبری ہے، فوراً اللہ کے ہم صدقہ کچھ بھی نہ کریں، ایک سجدہ کر لیں، بس ایک سجدہ کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور خاص طور پہ کسی بچی کو اگر یہ حمل ٹھہرے تو وہ یہ کام ضرور کرے، اللہ کا ذکر، شکر، صدقات ضرور کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہونے والا ہے، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے، اور دنیا جہاں کی عورتیں تم سے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، یہ ان کا اعلیٰ مرتبہ بتایا جا رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اب اس میں ہم بھی یہ سیکھیں، ہم میں بھی اللہ تعالیٰ نیک پاک باز عورتوں میں اگر ہم نے شامل ہونا ہے تو یہ کام جو مریم علیہ السلام کو کہے گئے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری، سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، نماز پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم خواتین جو ہیں اپنی باتوں اور ادھر ادھر کے کاموں میں اپنی نماز خراب کر دیتے ہیں۔ اطاعت کے ساتھ عبادت کا اولین ترین نماز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آیا نمبر 44، اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا مریم کا کفیل کون بنے گا، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اب اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی کفالت کا ٹائم تھا کہ انہوں نے جا کے اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کام سیکھنے سکھانے کا کام کرنا ہے، ان کو روم الاٹ ہونا ہے وہاں پر سناگوگ میں ان کے، تو اس میں سارے جو بھی وہاں پہ شرفاء اور علماء تھے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہم مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ ہم نے کفیل بننا ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ قرآن دازی کی، اور قرآن دازی میں جو تھا انہوں نے کچھ قلم سے کچھ قرآن دازی کی تھی کہ قلم جس کی طرف قلم کو جو انہوں نے پانی میں ڈال دیا تھا، اور جو ہے وہ اس میں جو نام تھا پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا آیا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو غیب کی باتیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی، اب تو ہمیں ساری چیزیں انٹرنیٹ اور ادھر سے پتہ ہے، اس وقت تو صرف ایک سورس آف کمیونیکیشن، سورس آف جو ریسورس تھا انفارمیشن کا، وہ تو حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ کے تھرو تھا نا، جبرائیل علیہ السلام کے تھرو تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، تاکہ یہ جو چیزیں تورات میں اور انجیل میں انہوں نے گڑبڑ کر دی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کریکٹ نالج ہو اس چیز کا، اور ہمارے پاس بھی کریکٹ نالج ہو، کیونکہ ہمارا بھی کبھی ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکسو گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہوا ہے کہ کون سی دو حالتوں میں وہ بولے گا، کہ ایک تو وہ اپنی ماں کی گواہی دے گا کہ میری ماں پاک باز عورت ہے گود میں، اور دوسرا جب وہ بڑی عمر کا میچور ہو جائے گا تو وہ دین کی تبلیغ کا کام کرے گا۔ مریم نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں؟ فرمایا، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں
حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بشارت دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ کیسے یہ کام ہوگا۔ اب اس میں سب سے بڑا جو تسلی کا پوائنٹ ہے ان عورتوں کے لیے جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے، تو اس کے لیے اللہ نے اس میں جو ہے ریسورسز کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو ریسورسز بچہ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس وہ سارے ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر پھر بھی بچہ نہیں ہو رہا تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی پھر کوئی بہتری ہوگی نا۔ تو اس توکل کے ساتھ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ لے کے چلیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب کرم کرنا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ ہر وقت اپنے آپ کو اس ٹینشن میں نہ ڈالیں۔ آیہ نمبر 48، اور وہ اس کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو سب کو بتا دیتا ہوں، اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی معجزات دیے ہیں ان میں بھی وہ جو بھی معجزہ وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا جو ہوگا۔ اللہ بے شک میرے پاس یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مگر ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوگی۔ ہمارے پاس تھوڑی بہت دنیا کی ڈگری آ ہی جاتی ہے تو ہم جو ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو اس وقت ہم یہ سوچا کریں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ نے کروایا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے اور اللہ ہی اس کو آگے چلائے گا۔ کسی صورت بھی ہم اپنے آپ کو کل نہ سمجھیں کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ جب اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے معجزات ان کے پاس ہیں، وہ اللہ کے حکم کو اپنے دل میں رکھ کر تو وہ کام کر رہے ہیں، تو ہم کہاں ہیں؟ 50، آیہ نمبر 50، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ آیہ نمبر 51، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی وہی دعوت دی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو جھگڑنے کی کوئی بات نہیں تھی اس میں کہ آپ قرآن کو مانیں یا نہ مانیں۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار اور نافرمانی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کی طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں۔ حواری جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے مدد کی تھی وہ ان کے بارے میں کیا حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پورے اخلاص کے ساتھ بھرپور جواب دیا، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ آیہ نمبر 53، اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے ہیں، تو ہم کو ماننے والے میں لکھ رکھ۔ یہ بھی دعا ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، آمین ثم آمین۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا، عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس دن میں تمہیں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر اٹھنے کا واقعہ ہے سارا، کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا اور زندہ اٹھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ آیہ نمبر 56، اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیہ نمبر 57، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہیں ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا اور ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیہ نمبر 58، اے نبی یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بڑی نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔
عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا باشعور انسان ہو جا، تو ویسے ہی ہو گئے۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان میں بہت بڑا ایک یعنی کہ دعوت کا ایک بہت پریکٹیکل پوائنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مگر اور ان کو تو جو ہے وہ مگر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں تو ماں بھی تھی۔ یہ بات آیت نمبر 60، یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں گے۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ باپ جو ہے اللہ تعالیٰ ہیں، تو وہ اس بات کو آدم علیہ السلام کو مانیں گے کہ وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں آ کے کہیں گے کہ وہ ان کا باپ جو ہے وہ بغیر باپ کے تو پیدا ہی نہیں ہو سکتے، وہ تو باپ ان کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے جن کو دی جا سکتی ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر جو ہیں اللہ تعالیٰ ہیں۔ 61، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا اور التجا کریں، اس طرح کے جھوٹوں پر اللہ کے نعت ہو۔ استغفر اللہ۔ تو ایک چیلنج دیا ہوا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ عیسیٰ کے بارے میں اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ کے جو ہیں بن باپ کے نہیں ہیں، ان کے باپ اللہ تعالیٰ ہے نعوذ باللہ، تو ان کو کہیں کہ اپنے بیٹے ان کو جو یہود و نصارہ ہیں ان کو کہیں، سوری عیسائی ہیں، ان کو کہیں کہ اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آتے ہیں، اور سب ہم لوگ مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہے جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے، جو قرآن کو ماننے والا اور جو عیسائی ہیں، جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں ذرا، یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا تھا تو وہ نہیں آئے تھے لوگ اس مل کے اجتماعی دعا کرنے کے لیے کہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو وہ لوگ آگے نہیں آئے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہہ دو اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ایک اور بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو کہی، عیسائیوں یہود و نصارہ کو کہی، اہل کتاب کو، کہ ٹھیک ہے تم لوگ ایٹ لیسٹ یہ تو مانتے ہو نا کہ اللہ کے سوا کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو اسی بات پہ متفق ہو جاؤ۔ مگر وہ اس بات پہ بھی آنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے بہانوں سے کہ ہم تمہیں جو ہے یہاں کا سردار بنا دیں گے، تمہاری بہت اعلیٰ خاندان میں شادی کر دیں گے، تم کچھ باتیں مان لو ہماری، ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ میرے پاس جو دین ہے وہ حق ہے اور تم سب کو یہی ماننا ہوگا۔ اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہے اور وہ پہلے ہو چکے، تو تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ اب دین ابراہیمی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تھے اور عیسائی اور یہود و نصارہ سب تھے، تو ایٹ لیسٹ تم نے اگر کسی چیز کو نہیں ماننا تو دین ابراہیمی کو ہی مان لو۔ دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو کر تھے اور اس کے فرمانبردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہود، نصارہ، مشرکین سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے منسوب کرتے تھے، تو بتایا گیا ہے کہ ابراہیم کا تعلق کسی خاص گروہ فرقے سے نہیں تھا، کوئی فرقہ واریت نہیں۔
ابراہیم سے زیادہ قرب، آیا نمبر 68، ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اللہ، اسلام باز اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ یعنی کہ ان کا مقصد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کر دیں، اور ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ وہ خود ہی گمراہی میں ڈلے ہوئے۔ آیت نمبر 70، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اے اہل کتاب، ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ کہ اب کچھ اہل کتاب تھے، وہ کہتے ہیں کچھ باتوں کو مان کے اور کچھ باتوں کو نہ مانا کرو، صبح مان لیا کرو، شام میں ان سے مکر جایا کرو، یا ان میں بیٹھے ہو تو مان لیا کرو، جب اپنے فرینڈز میں یا اپنے حلقے میں آ کے بیٹھو تو کہو ہم تو بس وہاں ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ منافقت کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقت کی نشانی ہے۔ اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اچھا، ایک 72 آیت میں ایک ہمارے لیے پریکٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اگر دین پہ چلنا ہے تو پورے کا پورا چلنا ہے۔ کسی دوست کی دوستی میں آ کر، کسی رشتہ دار کی رشتہ داری میں آ کر، کسی کی محبت میں آ کے دین کی کچھ باتیں مان لی اور کچھ باتیں نہ مانی۔ جب اکیلے گھر میں یا مسجد میں ہوئے تو نمازیں بڑے ٹائم پہ پڑھ لیں، جب فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو نمازیں قضائی کر دیں۔ تو اس پر بھی دھیان رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی عبادت کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبرو، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کی دین کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو زیادہ شہرت، کسی کو کم، اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے انسان کی ہر کسی کے انسان کی اپنی جو اس کو آزمائشیں ملتی ہیں، یا جو اس کو خوشیاں ملتی ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور ہم جو ہیں بالکل اس تقسیم میں جو ہے نا، ہم شک نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کیوں کی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 75، اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دینار کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس کر دیں گے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو گے تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ایک شخص خرابی کرتا ہے تو وہ ایک شخص کا عمل ہے، اور اس کی وجہ سے سارے گروہ کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آیت نمبر 76، ہاں کیوں نہیں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں کا دوست ہوتا ہے۔ ایسے وعدے کی بات کی گئی ہے کہ وعدہ خلافی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یہ علماء کے بارے میں ہے کہ اپنے مفاد کے لیے یا اپنی پوزیشن کے لیے اس وقت کے جو یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، وہ ظاہر بات ہے ان کو اپنا کوئی فائدہ کہیں نظر آ رہا ہوتا تھا تو وہ تھوڑا سا جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکام ہوتے تھے، جس بارے میں بھی وہ پوچھنے دوسرے عام لوگ آتے تھے، تو اس کو تھوڑا بہت موڈیفائی کر لیتے یا ٹوسٹ کر لیتے کہ اچھا چلو تم ایسے نہیں تو ایسے کر لو، اگر زنا کی یہ حکم ہے اس وقت کے زمانے میں جو بھی تھا تو تم اس سے کم کر لو۔ تو وہ یہ ٹوسٹنگ جو کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکام میں، اس کا بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یعنی کہ حق بات کو کہنے سے گھبرانا، اور سچ کہنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، مگر ایک بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ سچ جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اس وقت اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر تو وہ ایمرجنسی ہے، ارجنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے تو کہہ ڈالیں۔ اگر وہ ارجنٹ ہے تو کہہ ڈالیں، اگر امپورٹنٹ نہیں ہے
تو آپ پھر اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو ہے حکمت پسندی سے اس وقت کام لیں، ٹھیک ہے، مگر اپنے دماغ میں ضرور رکھیں کہ یہ غلط کام ہوا تھا تو ہم نے اس کی درستگی کرنی ہے، اور جب بھی انشاءاللہ ہمیں ٹائم ملے گا، ٹائم نہیں سوری موقع ملے گا، تو ہم اس کنفیوژن کی ہم لوگ درستگی ضرور کریں گے۔ اپنے دل میں نیت ضرور بنا کے رکھیں کہ جب بھی ہمیں کوئی اچھا موقع کی مناسبت سے جب ہمیں بات کرنے کا موقع ملے گا تو میں ضرور یہ بات کروں گی۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ جو کچھ پڑھتے ہیں کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کتاب جانتے ہیں۔ اب یہی اپنے بینیفٹس کے لیے انہوں نے کتاب کو جو ہے بالکل توڑ مروڑ کے رکھ دیا ہوا تھا، اور اس لیے وہ قرآن کی طرف نہیں آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی طرف نہیں آتے تھے۔ کسی آدمی کو شیاں نہیں، آیہ نمبر 79، کسی آدمی کو شیاں نہیں کہ وہ اللہ اور اس کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرما کہ اللہ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اہل کتاب تم ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور کیونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ اب اس میں بہت زیادہ زبردست پریکٹیکل پوائنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہمیں دین کا نالج کوئی تھوڑا بہت آ بھی گیا ہے تو اس میں ہماری اپنی جو ہے وہ یہ ہماری اپنی جو ہے وہ ایک لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں میں مشہور ہو جائیں گے، کہ لوگ ہمیں کہنا شروع ہو جائیں گے وہ اس کے پاس کتنا نالج ہے، کتنا علم ہے، بلکہ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کتاب کا علم دیا ہے، کس کو حکومت دی ہے اور کس کو نبوت دی ہے۔ ان چیزوں کے آ جانے کے بعد انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندے میرے ہی ہو کے رہیں یا میرے ہی اطاعت کریں۔ اس میں ہم نے ہر وقت یہی دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہو رہی ہو، اور جہاں پر بھی آپ کی اپنے غرور کا ایک آنا شروع ہو جائے، ایک فیکٹر آنا شروع ہو جائے، یا یہاں آپ کو تھوڑا بہت اپنے آپ کو اچھا فیل کرنا شروع کر دیں، تو وہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹاپ کر لیں اور کہیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے غرور میں مبتلا نہ کرنا، اور مجھ سے یہ جو دین کا کام تو کروا رہا ہے یہ مت چھیننا، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے آپ کو بچا کے ضرور رکھنا ہے اس طرح سے، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ آپ کے آس پاس تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس حکومت ہوتی ہے، نبوت ہوتی ہے، اور جن کے پاس شہرت ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے بالکل اپنے آپ کو غرق نہیں کر لینا۔ آیت نمبر 80، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں پیغمبروں کو معبود بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا وہ تمہیں کافر ہونے کو کہیں گے؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد دیا کہ جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تم انہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے جب اپنے جانے سے پہلے اپنے جو سارے فالورز تھے ان کو یہ کہہ کر گئے کہ جو جس ایمان پر میں قائم ہوں اس پہ تم بھی قائم رہنا، اور جو بھی میرے بعد پیغمبر آئے گا اگر وہ میرے ایمان پر ہوگا اور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، تو یہ ایک کنٹینیوس ایک یہ جو پرومس ہے، یہ ایک جو وعدہ ہے، یہ چلتا آ رہا ہے، اور ہماری امت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ وعدہ چلتا آ رہا ہے کہ جو بھی ایک کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح انہوں نے پہنچایا ہے، ہم بھی اس کو اپنی استطاعت کے مطابق پہنچانے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 82، اب جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں وہی بد کردار ہیں، فاسقین ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ نہ ہمیں ان سے شامل کرے۔ آیت نمبر 83، پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 83 میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے فرمانبرداری۔ ساری کائنات کا دین اسلام ہے، کیونکہ سب اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، سورج، چاند، ستارے، درخت، ہوا، بادل، ہر چیز اللہ کے اطاعت سے
اپنے ٹائم پر چل رہی ہے، ایک نہیں چل رہا اپنے ٹائم پہ اور اللہ تعالیٰ کی فرمانداری میں، تو انسان اور جن ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ہمارے آس پاس ہونا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جس طرح ڈیلی ہمیں اس چیز کی آبزرویشن ہوتی ہے، ہم اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں زمین، سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے ٹائم پر نکل رہے، ہم بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنا ٹائم کے مطابق اپنے آپ کو اس طرح ریگولیٹ کریں جس طرح وہ اللہ کی عبادت کریں، ہم بھی اللہ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی انسان جنگل میں بھی رہ رہا ہو، اس کے لیے بھی یہ ساری نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 84، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور کتاب جو ہم میں نازل ہوئی، جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 85، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول دین دین اسلام ہے، اس لیے ہمیں بھی اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اس لیے صبح شام کی دعا میں ہمیں 3 دفعہ ہم لوگ یہ گواہی دیتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ میں اللہ کے رب ہونے، اللہ اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 86، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور اس کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو انصاف نہیں دیتا۔ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، استغفر اللہ۔ ہم اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، اور ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے بعد میں توبہ کر کے واپس بھی آ جائیں، اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں نا ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی، تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کوئی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنے چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو جو کافر ہیں، جو اس طرح کفر کی حالت میں مر گئے، وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمارا سارا سونا لے لیں، ہماری ساری جائیداد لیں، ہماری اولادیں لے لیں، مگر ہمیں یہ عذاب میں نہ مبتلا کریں۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں۔ مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم کو خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے خیال ہے اگلا پارہ شروع ہو گیا۔ تو یہ اس پہ ہم لوگ آیت نمبر 90 پہ ہم لوگ بند کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت وہ بات تھی۔ چلیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، مگر اس میں ایک آیت نمبر 90 میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی نعمت ہم سے چھن جائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہ ہوگا۔ کوئی بھی جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ ہم سے یہ لے لیں، وہ لے لیں، وہاں کوئی صدقے کی جگہ جو ہے وہ یہی ہے۔ آج دنیا میں ذرا برابر کی گئی ہوئی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن روز قیامت کے دن زمین بھر سونا بھی قبول نہیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا کہ اگر تجھے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم وہ فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ پہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک ہی پر مصر رہا، تو اب توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ آج کھجور کا آدھا ٹکڑا کیا گیا، صدقہ کیا گیا تو اس کا فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر کوئی شرک اور کفر کے ساتھ مرا تو پیچھے سے اس کی اولاد جو مرضی اس کے لیے صدقہ خیرات کرے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صدقہ کرنے والا بنائے، اس دنیا میں صدقہ کرنے والا بنائے۔ اور صدقے کی ہم نے بہت پیاری آیتیں پیچھے سورہ بقرہ کے اینڈ میں ہم نے پڑھی تھی کہ کیا صدقہ کیسے کرنا چاہیے۔ اپنی سب سے اچھی چیز کے لیے صدقہ کریں، خوش ہو کے کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے کریں۔
تو کل انشاءاللہ ہم لوگ باقی کریں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.